رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ برادران اسلام احباب ذی وقار، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے ہم جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق ارض و سما ہم سب کی نماز عید اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن جو برکتیں رحمتیں اللہ اپنے صالحین بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آج انتہائی بابرکت دن ہے۔ آج کے بعد آنے والے 2 دن بھی بڑی برکت والے دن ہیں۔ انہیں عربی زبان میں ایام نحر کہا جاتا ہے۔ 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج کے دن کو ایام نحر کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ ان دنوں کی عظمت، ان دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن و سنت سے اگر دیکھا جائے تو یہ 3 دن اس لحاظ سے عظمت والے ہیں کہ ان دنوں میں جہاں ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، ہم ان 3 دنوں میں کریں، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن بقیہ اعمال سے بڑھ کر ان 3 دنوں میں قربانی والے جانور کو رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرنا، خون بہانا، یہ رب کی بارگاہ میں جملہ اعمال صالحہ سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ ان 3 دنوں میں چونکہ قربانی والے جانور کا خون بہایا جاتا ہے، جو سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے، سنت اصحاب رسول بھی ہے، سنت آل بیت اطہار بھی ہے، سنت اولیاء اللہ بھی ہے۔ جو خوش نصیب اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ وہ برکتیں رحمتیں ان خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے جلیل القدر اہل ایمان کو عطا فرماتا رہا ہے۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں نے قرآن مجید کتاب حکمت صحیفہ نور میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے رسول، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا دنیا میں حیات رہنا اور دنیا سے پردہ کر جانا، یہ سارے اعمال اس اللہ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کو پالنے والا ہے۔ گویا قرآن مجید کی آیہ مقدسہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمارا ہر عمل صالح، ہماری ہر نماز،
ہماری ہر قربانی، ہماری زندگی اور ہمارا دنیا سے چل جانا یہ فقط اس کریم رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے جو خالق کائنات بھی ہے، کل جہانوں کو پالنے والا ہے۔ امام الانبیاء، سرور کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنا ہر اچھا عمل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سر انجام دیں۔ یقیناً وہی ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہے، دنیا اور آخرت میں عزت سے سرفراز فرمانے والا وہی عمل ہے۔ آج چونکہ نماز عید کے بعد قربانی کا اہتمام ہونا ہے تو خاص طور پہ قربانی ہم نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ قربانی والے جانور سے گوشت کھانے کی نیت رکھنا، اگر بڑا جانور ہے جس میں کئی افراد شریک ہیں 7 تک، تو ان میں سے اگر ایک کی نیت میں خلل آ گیا، رضا الہی کے حصول کی بجائے گوشت کی نیت ہوئی تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے چھوٹا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے تو اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کا حصول نہیں بلکہ گوشت کھانا ہے تو وہ قربانی رائگاں اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت، دل کا ارادہ، اس کو آپ درست فرمائیں اور ہر مسلمان کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قربانی کا مشن، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے لوگوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی تم قربانیاں ذبح کر کے جو خون بہاتے ہو وہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد بندے کے دل میں جو اللہ کا ڈر، خشیت الہی کا نور، تقوی و پرہیزگاری کا فیضان جو پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تقوی و پرہیزگاری بندے کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اب قربانی کا بنیادی مقصد ہمیں بتا دیا گیا، رضا الہی کا حصول اور تقوی و پرہیزگاری۔ جو بندہ قربانی کرنے کے باوجود ان دو چیزوں سے خالی رہا تو یقین جانیے اس کی قربانی ناقابل قبول ہے، رائگاں ہے۔ اس لیے دعوت فکر دوں گا قرآن مجید کی ان 2 آیات کی روشنی میں کہ قربانی والا جانور ذبح کرنے سے پہلے نیت درست کر لے، اللہ کی رضا کا حصول اور تقوی و پرہیزگاری دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، تب جا کے اللہ یہ نیک عمل قربانی والا ہمارا قبول فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کی نیت میں خلل آ گیا تو قربانی ضائع ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اسی طرح آج کا بابرکت دن جہاں سنت محمدی کو زندہ کرنے کا ہے، وہاں یہ سنت ابراہیمی سے بھی موسوم ہے۔ 10 ذوالحج کا دن ہے۔ قربانی کا اہتمام کر کے ہم اہل ایمان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے عظیم الشان آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں اور حضور کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ احساس ہمارے دل میں لازمی ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح معنوں میں برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے حصول کے لیے اور قربانی میں رب کی رضا کیسے ممکن ہے، صحیح معنوں میں قربانی کی قبولیت کیسے ممکن ہے، 2 باتیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی قرآن سے۔ آئیے حدیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص
جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں دو طرح کی نیتیں ہیں، ایک اللہ سے اجر و ثواب کی نیت ہے اور دوسرا اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے۔ آیا اس کو کوئی اجر و ثواب جہاد پہ جانے سے ملتا ہے یا نہیں؟ پیارے نبی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس نیت کے ساتھ جہاد پہ جنگ پہ جا رہا ہے کہ رب کی رضا بھی حاصل ہو اور ساتھ شہرت بھی مل جائے، ایسے بندے کو اس کے اس نیک عمل کا بھی اللہ اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے حدیث بھی ہمارے سامنے آ گئی، کوئی بھی نیک عمل جس میں ہماری نیت میں خلل آ گیا وہ ناقابل قبول ہے، رائے گاں ہے، ضائع ہے، رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا ہمیں مستحق نہیں بناتا۔ اس لیے قربانی جیسا عظیم عمل سر انجام دیتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری نیت میں خلل پیدا نہ ہو، رضا الہی کا حصول ہر لحاظ سے مقدم اور پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، آقا کریم رحمت کائنات علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے خود ذبح فرمائے، اور یہاں سے اہل علم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو قربانی کا اہتمام کر رہا ہے اسے چاہیے کہ کوشش کرے، اگر قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتا ہے تو ہاتھ سے خود ذبح کرے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اگر خود ہاتھ سے ذبح کرنے والا مسئلہ نہیں جانتا یا کوئی اور ایشو ہے تو پھر اہل علم ہماری رہنمائی یہ کرتے ہیں کہ کم از کم جس کے نام کی قربانی ہے وہ قربانی کے پاس موجود ہو۔ یہ سنت رسول بھی ہے، اور حضور سید کائنات علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جب تمہارے نام کی قربانی والا جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے قربانی والے جانور کے پاس موجود ہو۔ تو یہ افضل عمل ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں تو کریں، اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی قربانی والے جانور جہاں ذبح کیے جا رہے ہیں وہاں موجود ہونا چاہیے، یہ افضل عمل ہے۔ فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھی کر سکتا ایسا تو کوئی حرج بھی کوئی نہیں، لیکن افضل عمل ہے۔ سرکار کے زمانے میں کل یہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا، خواتین بھی قربانی والے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلہ کی عورت نے قربانی والا جانور ذبح کیا ہے، آیا عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا گیا ذبیحہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ مسئلہ عرض کیا گیا، سرکار نے فرمایا، عورت نے شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی والا جانور خود ذبح کیا ہے، لہٰذا اس کا ذبیحہ جو قربانی کے دن ذبح کیا گیا ہے اس کا کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا جہاں مرد قربانی کا اہتمام کر سکتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے، وہاں خواتین بھی اگر اہلیت رکھتی ہیں تو وہ اپنے قربانی والے جانور کو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر سکتی ہیں۔ حضور سید کائنات علیہ السلام نے 63 اونٹ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ ذبح فرمائے، اس بارے میں شارح حدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ اور انتہائی محقق شخصیت گزرے ہیں ہمارے پاکستان کی، اشرف العلماء حضور سیدنا اشرف سیالوی رحمہ اللہ، یہ دونوں بزرگ ہستیاں، انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سرکار کی خدمت میں 5 کر کے اونٹ پیش کیے جاتے، اور ان اونٹوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر ایک اونٹ عشق رسول سے سرشار ہو کے اس کی یہ خواہش محسوس ہوتی تھی کہ وہ پہلے اپنے نبی کے ہاتھوں سے رب کی بارگاہ میں قربان ہونا چاہتا ہے۔ اس قدر جانوروں کے دل میں بھی رسول کریم علیہ السلام کی محبت، احترام اور عشق رکھا گیا ہے کہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے اونٹ جلدی قربان ہونے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ تو جہاں 4 ٹانگوں والا جانور عشق رسول اور محبت الہی کی روشنی لے کر، محبت رسول کی روشنی لے کر سرشار ہمیں نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر لحاظ سے عزت اور عظمت ہمیں عطا کی ہے، تو دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہونی چاہیے، اور اس عشق رسول کی شمع فروزہ کر کے دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عشق رسول جو ہم سے تقاضا کرتا ہے
اس کے مطابق ہم زندگی گزارے. اللہ اس کی برکتیں اور فیض عطا فرمانے والا ہے. 63 اونٹ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ذبح فرمائے. بقیہ 100 میں سے بچ کے 47 وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، انہوں نے سرکار کے حکم کی تعمیل میں جو بقیہ اونٹ تھے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے. 47 میں کیا گیا ہوں، تعداد کم بنتی ہے. بہرحال 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پہ ذبح کیے گئے. لہٰذا ہمیں دعوت فکر ان احادیث سے یہ ملتی ہے قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، اور قربانی والا جانور سرکار نے اپنے مقدس مبارک زمانے میں ذبح فرمایا ہے. 10 سال مدینہ شریف کی حضور کی زندگی دیکھ لیں، قربانی کا اہتمام ہوا ہے. آج ہم اگر یہ اہتمام کرتے ہیں تو یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے. خوش بخت ہے وہ انسان جو آج کل اور پرسوں 3 دنوں میں قربانی والی سنت کا اہتمام کرتے ہیں. قربانی والے جانور کے حوالہ سے جو 2-3 باتیں اہم ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا 1 منٹ میں، اور اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے، قربانی والے جانور کا گوشت فروخت کرنا یہ ناجائز ہے. عموماً یہ بھی مسئلہ آج کل پوچھا جاتا ہے، قربانی والے جانور کا گوشت ہم فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جس نے قربانی کی ہے وہ نہیں بیچ سکتا. ہاں، اگر آپ کو کسی نے قربانی کا گوشت گفٹ کیا ہے، ہدیۃً پیش کیا ہے، وہ آپ کسی کو بیچنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے. اسی طرح قربانی والے جانور کی کھال اور اس کے جسم پہ موجود ذبح کے وقت جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، رسی وغیرہ، ان کو صدقہ کرنا یہ افضل اور اعلیٰ ہے. اگر ذبح کرنے والا ہم سے تقاضا کرے کہ یہ چیزیں میں لے کے جاؤں گا اجرت کے طور پر، تو وہ اجرت جو آپ ذبح کرنے والے سے وصول کریں تو وہ اجرت صدقہ و خیرات کرنا ضروری ہے. اسی طرح قربانی والے جانور کی جو حرام کردہ اعضاء ہیں ان کو استعمال کرنے سے بھی ہم نے بچنا ہے. 7 قسم کی چیزیں ہیں، اہل علم نے تصریح فرما دی، وضاحت فرما دی، ان چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے. خاص طور پہ فی زمانہ اوجری کھانے کا رواج زیادہ ہے، تو اوجری کے حوالہ سے محتاط نظریہ اہل علم کا یہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسی چیز کو کھانے سے بچنا زیادہ بہتر ہے. تو اگر کوئی کھاتا ہے تو حرام کا ارتکاب نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ. اسی طرح ہر سال کی طرح آپ کی خدمت میں یہ دعوت بھی پیش کی جاتی ہے کہ قربانے والی جانور کی کھال مستحقین تک پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. آپ کے شہر سہاوا کی مشہور جامعہ رحمانیہ رضویہ علمی درسگاہ ہے، وہاں پہنچا کر دنیا و آخرت کی بھلائی ہم حاصل کر سکتے ہیں. رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہماری قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور واجب ہیں. نیت آپ زبان سے کریں تو احسن اور افضل ہے، دل کے ارادے کو بھی نیت کہا جاتا ہے. 2 رکعتوں کی نیت کر کے ہم نے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. تکبیر تحریمہ کہی جائے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں. سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں. دوسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں. تیسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے ناف کے نیچے باندھ دینے ہیں. اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ سورت پڑھی جائے گی. رکوع ہوگا، سجود ہوں گے. اگلی رکعت میں سب سے پہلے تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ کی اور ایک اور سورت کی. اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں. دوسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں. تیسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں. جب چوتھی تکبیر کہی جائے جو کہ رکوع کی تکبیر ہے، ہاتھوں کو کانوں کی طرف نہیں لے کے جانا، سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے. جملہ احباب کھڑے ہو جائیں، صفیں درست فرمائیں تاکہ پر وقت عید کی نماز کا